عزاداران سرکار سید الشہداء، آپ حضرات کی اس مقدس مطہر متبرک بارگاہ میں مسلسل تیسرے برس حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میں تمام بانیان مجالس اور ان کے تمام رفقا کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ فرش عزا پر پیغام یہی دے رہے ہیں کہ جب جب وقت کے فرعونوں نے ضمیروں کی بولیاں لگائیں، کچھ ضمیر بک گئے، کچھ لوگ جھک گئے، مگر الحمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اس صف میں بٹھایا ہے جہاں نہ بکنے کا رواج ہے نہ جھکنے کا مزاج۔ یا اب تھوڑا سا اگر ماحول بن جائے تو میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ جو بکھرے ہوئے اگر سامعین ہیں وہ یکجا ہو جائیں تو مجلس کا لطف آ جائے گا۔ ذرا اس سے بہتر صلوات پڑھیے گا محمد عالمہ، تھوڑا سا قریب آ۔ دیکھیے اگر متوجہ ہیں تو ایک جملہ میں اور کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ ابتدائی تقریر میں بات ہو جائے، اور میں ایک مقدمہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر کے پھر آیت کے ترجمے کی طرف آؤں تاکہ لطف آئے آیت کے ترجمے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 1400 برسوں سے رو رہے ہیں، مگر شکر ادا کیا کیجئے، حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں فرش عزا پہ رونے کی توفیق دی، کسی ظالم کے آگے گڑ گڑانا نہیں سکھایا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ مجلسیں ہیں، یہ عزاداری ہے جو بقائے دین کی ضمانت ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، یہ ماتم نہ ہوتا، یہ جلوس نہ ہوتے، یہ تعزیے نہ ہوتے، یہ سبیلیں نہ ہوتی، یہ عزادار نہ ہوتے، تو فرق کیسے پتا چلتا حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ محشر لکھنوی صاحب نے کہا تھا، میں دونوں مصرے حوالے کر دیتا ہوں کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں۔ دیکھیں ہم فرض نہیں کر سکتے کیونکہ انہی مجلسوں کی وجہ سے تو کائنات کا توازن برقرار ہے۔ کائنات کا توازن انہی مجلسوں نے برقرار رکھا ہوا ہے کہ کون حق کی طرف ہے، کون باطل کی طرف ہے، کون حسینی ہے، کون یزیدی ہے۔ میں پھر اگلا مصرع آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائے۔ مردہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بڑی محبت فرما رہے ہیں، خدا ان شاداب سباتوں کو اسی طریقے سے شادابی عطا کرتا رہے۔ اب بات سمجھ میں آئی تو اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کائنات کا توازن قائم کیسے ہوگا؟ کون ہے جو توحید تک پہنچانے والا ہے؟ ارے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کون ہے؟ منزل ہے توحید، منزل ہے اللہ تک پہنچنا، تو کون ہے جو اللہ تک پہنچانے والا ہے؟ یقین جانیے اللہ تک پہنچانے کا راستہ قرآن سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا۔ میں جملہ کہہ دیتا ہوں، اب بولتے ہوئے آنا ہے، مجھے بس احساس ہوتا رہے کہ میری بات پہنچ رہی ہے۔ قرآن اللہ کا آفاقی پیغام ہے، پھر توجہ فرمائیے گا، قرآن اللہ کا آفاقی پیغام ہے، لیکن معجزہ یہ ہے کہ جتنا قرآن 1400 برس پہلے مخاطب تھا اتنا ہی آپ سے بھی مخاطب ہے، آپ سے بھی مخاطب ہے، آپ سے بھی مخاطب ہے، پیچھے بیٹھ کے خاموش رہنے والوں سے بھی مخاطب ہے، آگے بیٹھ کے بیداری کا ثبوت دینے والوں سے بھی مخاطب ہے، ہم سے بھی اتنا ہی مخاطب ہے۔ نہیں میں اور کہہ دیتا ہوں، جتنا قرآن صحابہ سے مخاطب ہے اتنا ہی تابعین سے ہے، اتنا ہی تبع تابعین سے ہے، اتنا ہی علماء سے ہے، اتنا ہی فقہاء سے ہے، اتنا ہی مفکرین سے ہے، اتنا ہی مفسرین سے ہے، اتنا ہی محدثین سے ہے۔ سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے، جنہیں الفاظ کی قدر ہے وہ میرے ساتھ چلتے جا۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن 1400 برس پہلے نازل ہونے والی کتاب، توجہ ہے یا نہیں؟ 1400 برس پہلے نازل ہونے والی کتاب، مگر 1400 برس بعد بھی نہ لہجہ بدلا، نہ حکم بدلا، نہ تیور بدلے، نہ جلال بدلا، نہ لہجہ بدلا، نہ وعدہ بدلا، نہ وعید بدلی۔
ہاں؟ نہ وعدہ بدلا نہ وعید بدلا. تو اب اچھا میں نتیجہ آپ سے چاہوں گا, آپ نے بولنا ہے, میں یہاں پر مقدمہ آپ کو فراہم کروں گا. تو قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ خطاب سب کے لیے, قیامت تک پیدا ہونے والے آخری بشر تک کے لیے قرآن ہدایت ہے. جب قرآن سب کے لیے ہدایت ہے, آپ بتائیے ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی قرآن نازل ہوتا سارے اختلافات ختم ہو جاتے. منطقی سوال قائم کر رہا ہوں, عقلی سوال قائم کر رہا ہوں. آپ بتائیے قرآن کون سی کتاب ہے؟ کتاب ہدایت ہے یا نہیں؟ بولے سب, اچھا سب مانتے ہیں یا نہیں؟ 73 کے 73 فرقے جس چیز پہ جمع ہیں اسے کہتے ہیں کتاب الہی. توجہ, وہی متن ہے 1400 سالوں سے, وہی آیتیں ہیں, وہی سورے ہیں. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ تو شیعوں کے خلاف 1400 سال سے پروپیگنڈا ہے کہ صاحب انہوں نے اپنا قرآن بنا لیا. بزرگ بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں سے, مجھے دعائیں چاہیے, نوجوانوں سے کہوں گا میرے ساتھ چلیے. یہ تو شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے کہ 1400 سالوں سے یہ اپنا قرآن بنا رہے ہیں. اما جو رسول کا خلیفہ خود نہیں بنا تھا وہ اللہ کا قرآن کیسے بنائے؟ مزاج یا آپ شیعت کے مزاج کو سمجھ نہیں سکے. شیعت اپنی مرضی پہ چلنے کا نام نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, کاش کہ میرا یہ, میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ان سفید داڑھیوں سے دعائیں چاہیے اس جملے کے لیے. شیعت اپنے مزاج پہ چلنے کا نام نہیں ہے. شیعت اللہ رسول علی کے حکم پہ چلنے کا نام ہے. اگر آپ سب یہاں تک آ گئے ہیں, یہ مقدمہ بڑا ضروری ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. تو اب بتائیے 1400 سال گزرنے کے بعد بڑی توجہ, بڑے فکری انداز میں میں گفتگو کر رہا ہوں, آرام آرام کے ساتھ, حالانکہ مزاج نہیں ہے, قلب بھائی جانتے. اور اس سناٹے کیسے ٹوٹتے ہیں بہت آتا ہے, الحمدللہ فیض ہے اس ممبر کا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ فکری انداز میں آپ میرے ساتھ سفر کریں تو میں ایک نتیجے پہ پہنچاؤں. تو 1400 سالوں سے ہدایت کی کتاب, ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اختلاف ختم ہو جاتے. مگر آپ بتائیے اختلاف ختم ہوئے؟ نہیں. میں اس سے آگے کا سفر کرتا ہوں. اختلاف ختم ہونا تو دور کی بات ہے, ہر مسلک, ہر نظریہ رکھنے والا اپنی دلیل قرآن سے لا رہا ہے. بڑی خصوصی توجہ, ہر آدمی اپنی بات, اپنا عقیدہ, اپنا نظریہ قرآن سے ثابت کر رہا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ جو خدا کا جسم رکھنے کے قائل ہیں وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں, اور جو خدا کو کسی حد میں قید نہیں کرتے. ہائے ہائے ہائے, بولے آپ کو بولنا چاہیے تھا اس بات پر. نہیں, میں اور واضح کر دیتا ہوں. جو تجسیم ہے, صرف بات یہاں تک نہیں رکی, میں پڑھتا چلا جاؤں گا, آپ اختلاف سنتے چلے جائیں گے. جو خدا کی تجسیم کے قائل ہیں وہ بھی الرحمن علی العرش استویٰ کی آیت سے استدلال کرتے ہیں. جو خدا کو کسی قید میں, رسم میں, حدود میں مقید نہیں جانتے, جو کہتے ہیں کہ بے نیاز محمد و آل محمد کا خالق بھی بے نیاز ہے, وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے, وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں. آگے بڑھتا ہوں. جو عدل الہی کے منکر ہیں وہ بھی دلیل قرآن سے لاتے ہیں. جو عدل الہی کے قائل ہیں وہ بھی دلیل قرآن سے لاتے ہیں. جو عصمت انبیاء کے قائل ہیں وہ بھی دلیل قرآن سے لاتے ہیں. جو عصمت کے منکر ہیں وہ بھی دلیل قرآن سے لاتے ہیں. جو علم رسالت کے قائل ہیں وہ بھی دلیل قرآن سے لاتے ہیں. جو معاذ اللہ رسول کی طرف ہذیان, نسیان, سہو کی نسبت دیتے ہیں وہ بھی دلیل قرآن سے لاتے ہیں. تو ساری دلیلیں ایک طرف, میں جملہ کہنے لگا ہوں. تو اختلاف 1400 برسوں سے چلا رہا ہے. کوئی رسول کو امی مانتا ہے, کوئی رسول کو عالم علم لدنی مانتا ہے, سب اپنی دلیل قرآن سے دیتے ہیں. تو طے ہوا نا 1400 برسوں سے ہدایت کے لیے تنہا قرآن کافی نہیں. کہاں رہ گئے؟ خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, کسی کمزرف کا محتاج نہ کرے. طے کرے نا, اگر ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو اختلاف ختم ہو جاتا. اما جس نے کہا تھا نا ہمیں قرآن کافی ہے, اسے بھی چند مہینے بعد کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو ہلاک. بہت شکریہ یا رسول.
کیا ہے؟ برائے خوشنودی محمد و آل محمد مل کے بآواز بلند صلوات. بات پہنچ رہی ہے یا نہیں؟ اختلاف بتا رہا ہے. اس نے آیت کو الگ سمجھا ہے. بولے میرے ساتھ, اس نے آیت کو الگ سمجھا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کس سمجھنے والے کے ساتھ وہ ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چلے میں اور آسان کرتا ہوں, میں اور اس گفتگو کو دقیق نہیں بناتا. یہ بزرگوں سے دعائیں چاہیے تاکہ یہ بات بچوں تک, نوجوانوں تک بھی پہنچ جائے. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا اور سب آیتوں سے اپنے اپنے مطلب کی باتیں لے رہے ہیں, تو اب تنہا قرآن نہ آئے بلکہ قرآن سمجھانے والا بھی آئے. اس سے زیادہ میں سادہ کیا کرتا؟ بولیں تو لطف آئے گا. آپ بتائیے معقول بات ہے یا نہیں کہ اگر قرآن بھیجا ہے تو قرآن سمجھانے والا بھی آئے؟ نہیں, آپ خاموش ہو گئے. اگلا جملہ آہستگی سے کہوں گا, سننا اپنے بابا سے بلند ہے. جملہ سن لیجئے. دیکھیے, اگر قرآن امت نے نہیں بنایا تو سمجھانے والا بھی امت نہیں بنائے گی. رہ گئے خدا کی قسم. بھائی توجہ 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 بھائی, کیونکہ جو کتاب آ رہی ہے اس میں کوئی نقص نہیں, کوئی عیب نہیں, کوئی کجی نہیں, کوئی سہو نہیں, کوئی غلطی نہیں, کوئی خطا نہیں. توجہ توجہ چاہ رہا. تو اگر سمجھانے والے میں نقص ہوگا, کجی ہوگی, عیب ہوگا, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہی سمجھا رہا ہے جو اس نے بھیجا ہے؟ ہائے 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 ہائے, مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑے آرام کے ساتھ میں نے یہ جملے آپ کے حوالے کی. نہیں, مجھے اب کچھ الگ انداز میں سمجھانا پڑے گا اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامعین کو, توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا. میرے 11ویں امام, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے گفتگو کو طویل نہیں کرنا, جتنی جلدی سمجھیں گے اتنی جلدی آپ کے حوالے کروں گا. توجہ, 11ویں امام کا زمانہ ہے. ایک اچھا, میں نے ابھی تک جتنی گفتگو کی, میں نے آیات کا سہارا نہیں لیا, روایات کا سہارا نہیں لیا. کیوں؟ میں نے عقلی بنیادوں پر سارے استدلال کو قائم کیا. اس لیے اب آپ نے ساتھ سفر کرنا ہے. اور واقعہ ابھی نقل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ امام کا واقعہ نہیں, عقلی بنیاد پہ امام نے جواب دیا ہے اور وہ جواب آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اجازت ہے یا نہیں ہے؟ توجہ توجہ توجہ, بس اب میرے ساتھ آئیے گا. امام کا زمانہ ہے. ایک بڑا فلسفی گزرا, اسحاق کندی. اسحاق کندی اس کا نام تھا. اس نے کتاب لکھی تناقض القرآن. کیا کتاب لکھی؟ بولنا ہے آپ نے, سمجھنی ہے. تناقض القرآن مطلب کیا ہے یہ کتاب لکھنے کا؟ اس نے کہا صاحب, قرآن ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے, دوسری جگہ کچھ کہہ رہا ہے, قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. کتاب لکھنے لگا, کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ جواب دیتا. امت خاموش, دربار خاموش, سپاہی خاموش, مشیر خاموش, بادشاہ خاموش, وزیر خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ اب جواب وہ دے گا جو وارث قرآن ہو. توجہ توجہ چاہ رہا ہوں, ساتھ سفر کیجئے. اس نے کہا صاحب ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی. بڑے زور و شور سے کتاب شروع ہوئی. اب توجہ چاہ رہا ہوں, مجھے عقلی استدلال پہنچانا ہے اس مجمع کی خدمت. اب امام خاموش ہے کچھ عرصے کے لیے. ایک روز اسحاق کندی کا شاگرد امام کے پاس آیا. تو ایک مرتبہ لہجہ پہچاننے والے لوگ لہجے پہ غور کریں. تو امام نے کہا تو اپنے استاد کو سمجھاتا کیوں نہیں؟ گھبرا گیا, کہنے لگا آقا وہ میرا استاد ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, وہ میرا استاد ہے, میں اس کا استاد نہیں, میں کیسے سمجھاؤں؟ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں اس سے بحث کروں. کہا اچھا تو سمجھا نہیں سکتا مگر سوال تو کر سکتا ہے. توجہ توجہ چاہ رہا ہوں, تو سمجھا نہیں سکتا مگر سوال تو کر سکتا ہے. اس نے کہا ہاں سوال کر سکتا ہوں. کہا ایسے سوال نہیں کرنا, پہلے استاد سے قربت بڑھانا. جب استاد تم پہ اعتماد کرنے لگے تو ایک روز موقع دیکھ کے سوال کرنا. اے ہائے, یعنی امام بتا رہے ہیں ہر جگہ سوال کرنا اچھا بھی نہیں ہوتا. اے ہائے ہائے, توجہ چاہ رہا ہوں, ہر جگہ مقامی دارت, ہر بات کہنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ہر سوال پوچھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں یہاں تک تو تھی تمہید, اب آپ جانے آپ کا آقا جانے.
توجہ، وہ سوال لے کے چلا. ایک روز جب قربت بڑھ چکی، استاد کا اعتماد بحال ہوا تو کہنے لگا میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے. استاد نے کہا پوچھو کیا بات آئی ہے؟ کہا آپ نے کہا کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا، اس بات کا امکان نہیں کہ آپ آیت سے جو مطلب سمجھے ہوں اللہ وہ کہنا ہی نہ چاہتا ہو؟ ہائے 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 ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اللہ وہ کہنا ہی نہیں چاہتا، آپ سمجھے کچھ اور ہو، اس نے کہا کچھ اور ہو. تو ایک مرتبہ فلسفی تھا، عقل کا ماہر آدمی تھا، عقل استعمال کرنے کا فن جانتا تھا. کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو گیا، کہنے لگا پھر بتانا کیا پوچھا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ وہ کہنا ہی نہیں چاہتا جو آپ سمجھ رہے ہیں. جب وہ کہنا ہی نہیں چاہتا تو آیت آیت سے ٹکرانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عربی زبان میں ایک لفظ کے کتنے معنی ہیں، آپ نے کیسے جانا کہ یہی محمل ہے جس میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ فوراً کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو کر زمین کی طرف دیکھنے لگا. کچھ دیر کے بعد سر اٹھا کے کہا یہ بتا، سچ سچ بتا، تجھے سوال بھیجا کس نے ہے؟ سلامت رہیے. سچ سچ بتا دے، سچ سچ بتا، تجھے سوال، بولیے گا، تجھے سوال بھیجا کس نے؟ کس نے سوال دے کے تجھے یہاں پر روانہ کیا؟ کہنے لگا استاد میرے ذہن میں آیا تھا پوچھ لیا. کہا استاد سے استادی نہ کر. شاباش جو اس جملے پہ بولا، استاد سے استادی نہ کر. میں جانتا ہوں تیرا مطالعہ کتنا ہے، میں جانتا ہوں تیرا دماغ کتنا ہے، میں جانتا ہوں تیری فکر کیا ہے، تیرا ذہن کیا ہے، وسعت کیا ہے. مجھ سے بہانے لے کر سچ سچ بتا کہ تجھے سوال کس نے دے کے بھیجا ہے؟ کہ یہ سوال ابو محمد حسن عسکری کی طرف سے آیا ہے. اس نے فوراً جو کتاب سالوں کی محنت سے جمع کی تھی اسے نظر آتش کر کے فوراً سالوں کی محنت کو یکمشت جلا دیا. جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں. عقل کے ماہر نے، فلسفی نے قرآن کے مقابل پہ آنے والی کتاب جلا کے بتایا. جو قرآن کے مقابلے پہ آئے وہ بھی جلتا ہے، جو اہل بیت کے مقابلے. یا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. بات پہنچی ہے؟ یا بات پہنچی ہے نا؟ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. منصف کبھی منصب کے منافی نہیں ہوتا. واہ. منصف کبھی منصب کے منافی نہیں ہوتا. اثبات و نفی اس میں اضافی نہیں ہوتا. قرآن کے وارث ہیں، کافی نہیں ہلاکت ہوتا. سے بچاتے. قرآن اکیلا کبھی کافی نہیں ہوتا. واہ مولا باد شہادت. یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھا جو قرآن کے مقابلے پہ کتاب آئی تھی، امام نے نہ تلوار کھینچی، توجہ، نہ مقابلے پہ آئے، ایک سوال بھیجا. جملہ کہہ دوں، اسے کہتے ہیں امام جس کے سوال کا بوجھ امت نہ اٹھا پائے. ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم کیا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا. جس کے سوال کا وزن امت سے برداشت نہ ہو. توجہ چاہ رہا ہوں، اسے کہتے ہیں امام. اب طے ہو گئی بات یا نہیں؟ قرآن بھیجا ہے. بھائی جب فلسفی کی سمجھ میں نہیں آیا، بھائی جو فلسفے کا ماہر تھا، تو اب ہر کسی کی سمجھ میں قرآن کیسے آئے گا؟ آپ کہیں گے کہ صاحب ہدایت کی کتاب ہے تو جملہ سن لیجئے. قرآن میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے.
ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، مجمل بھی ہے، مفصل بھی ہے. بولیے نا، حروف مقطعات بھی ہیں. کون بتائے گا؟ قرآن نے تو منع کر دیا، خبردار متشابہات پہ عمل نہ کرنا. کہا ہے یا نہیں کہا؟ توجہ چاہ رہا ہوں. سارا مجمع اس مقام پہ لے آیا ہوں گفتگو کو. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے صرف نتیجہ دینا ہے آج کی تقریر میں. کل یہیں سے تقریر متصل ہو جائے گی. اب میرے ساتھ سفر کریں گے اور یہ جملہ وصول کریں گے. تو اب ضرورت یہ ہے کہ قرآن کو تنہا نہ بھیجا جائے، بلکہ جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے سمجھانے والا ہے. ہائے 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 ہائے، بولیے سمجھانے والا وہیں سے آیا تھا، تبھی اپنے گھر بھیجا تھا. توجہ توجہ توجہ. نہیں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے میں کسی کا نام نہیں لیتا کہ کون سمجھانے والا. فیصلہ آپ نے کرنا، اور میں اس مجمع سے آج فیصلہ کرا کے جاؤں گا کہ کون ہے جو کتاب سمجھائے. بھائی کس کا حق ہے؟ پروردگار تو ہی بتا، تو نے کتاب بھیجی ہے تو سمجھائے گا کون؟ جواب آئے گا مبشر زیدی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ دیکھو کہ ہم نے کتاب کو کس کے سینے پہ نازل کیا ہے. جس کے سینے پہ کتاب اترے گی وہی سمجھائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. پروردگار کتاب بے عیب ہے تو کیا سمجھانے والا بھی بے عیب ہے؟ تو پھر فوراً کا وما ینطق عن الہوی. شاباش شاباش شاباش، قرآن صحیح پڑھ رہا ہوں. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہا، پھر کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. حبیب یہ تو نے کنکریاں نہیں پھینکی. بولے بولے، تو نے پتھر نہیں پھینکے، یہ پتھر ہم نے پھینکے ہیں. تو جس میں لطیف محمد میں سے اللہ نے دو اعضاء کا انتخاب کیا کہ یہ زبان بھی ہماری ہے، یہ ہاتھ بھی ہمارے ہیں. پروردگار ان دو چیزوں کا کرے گا کیا؟ کہ مجمع کو غدیر لے کر آؤ، زبان سے من کن تو کہے گا، ہاتھوں سے اٹھا کے سلامت رہیے. یا علی بس جملہ سنیے، طے ہو گئی بات. پورے جسم اقدس میں سے، جسم لطیف محمد میں سے کہ یہ زبان بھی ہماری ہے. بولیے کیا مطلب زبان ہماری ہے؟ جو قول آئے گا وہ ہمارا. جب کہہ دیا ہاتھ ہمارے ہیں تو اب جو فعل صادر ہوگا وہ فعل ہمارا. ہائے ہائے ہائے، رعایت تو دیکھیے، بولیں گے تو لطف آئے گا نا. پیچھے والے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ زبان بھی ہماری، ہاتھ بھی ہمارا. پروردگار تو نے تو مشکل کو حل کر دیا، تو تو مشکل کشا کا خالق ہے. نہ جانے کہاں بیٹھے ہیں، بولیں گے تو لطف آئے. پروردگار تو نے تو مشکل کو حل کر دیا. کتاب بھی دی ہے، بولیے سمجھانے والا بھی دیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ادھر رسول رخصت ہوں گے، ادھر ہر بندہ کہے گا میرا عمل رسول والا ہے. ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. سمجھانے والے تھے رسول، ادھر رسول چلے جائیں گے، ہر بندہ کہے گا میری نماز وہی جو رسول کی، میرا روزہ وہی جو رسول کا، میرا حج وہی جو رسول کا. بولیں تو بات بولے. میرا خمس وہی جو رسول کا، میرا نظریہ وہی جو رسول کا، میری فکر وہی جو رسول کی، میری سوچ وہی جو رسول کی. جو رسول کے رجحانات وہ میرے رجحانات، جو ان کے میلانات وہ میرے میلانات، جو ان کا کردار وہ میرا کردار. جیسے وہ کرتے چلے جاتے ہیں ویسے ہم کرتے چلے جاتے ہیں. یا رسول اللہ پریشان ہو جائے گی امت، کہاں دیکھے ہمیں کیسے پتا چلے کہ رسول والا عمل ملے گا؟ کا آپ سے نہیں پوچھوں گا، خود نہیں بتاؤں گا. عرصے بعد بصرے میں ایک نابینا صحابی نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، برابر والے کا ہاتھ پکڑ کے کہا خدا کی قسم ہمیں رسول والی نماز یاد آ. ہمیں کس کی نماز یاد آئی؟ بولیے. جملہ کہوں؟ با نہیں، میں پھر لفظ تبدیل کرتا ہوں. آنکھوں والے نے نہیں کہا. ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم اب آپ جانے اور سوچتے رہے میں کیا کہہ گیا ہوں. آنکھوں والے صحابی نے نہیں کہا. بولیے
مولا آپ کو سلامت رکھے. جو نابینا تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ رسول والی نماز ہے. پتا چلا رسول والا عمل خود بتاتا ہے کہ یہ رسول والا ہے. سلامت رہے, آباد و شاد رہے. تو رسول والا عمل خود بتاتا ہے یا نہیں؟ اب کروں, یہ مقدمہ ذہنوں میں آیا یا نہیں آیا؟ تو اب پتا چلا اللہ تک پہنچانے کی رسی فقط قرآن نہیں, بلکہ ایک رسی اور بھی ہے. ایک سرا وہاں سے, ایک سرا یہاں سے. تھک گئے تو میں رہنے دوں, میرا وعدہ پورا ہو گیا صاحب. اب تو میں آیا ہوں آپ کے مزاج کے مطابق. یہ اتنا طویل مقدمہ قائم کر کے اب کر رہا ہوں آیت کا ترجمہ. تب طے ہو گئی بات. یعنی رسی پوری نہ ہو اگر کوئی سمجھانے والا نہ ہو. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کون میرے ساتھ سفر کرے گا. اللہ نے حکم دیتے ہوئے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. پہلے ترجمہ سنیں پھر لطف لیجئے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. بولیے گا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفریقے میں نہ پڑو. کیا مطلب تفریقے میں نہ پڑو؟ کہ جدا جدا نہ ہو. کس سے جدا نہ ہو؟ رسی سے جدا نہ ہو. ہائے 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 ہائے, نتیجہ تو میں کل دوں گا. میں نے کیا ترجمہ کر گیا ہوں, میں کل کے لیے مقدمہ قائم کر کے جا رہا ہوں یہاں سے وہاں تک. پروردگار تو نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. ہم تک پہنچنا ہے تو رسی کو تھامنا پڑے گا. ہلاکت سے بچنا ہے تو رسی کو تھامنا پڑے گا. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بتائیے, کوئی پہاڑ کی چوٹی سے گر رہا ہو, کسی پتھر کا سہارا لیا ہو, تو آپ کیا پھینکتے ہیں بچانے کے لیے؟ بولیے, رسی پھینکتے ہیں نا, تاکہ کنویں سے نکالیں, تاکہ پہاڑی پر سے بچائیں. اب بتائیے, سچی بتائیے کہ جو گر رہا ہوتا ہے وہ ہلکے سے تھامتا ہے یا کس کے پکڑتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑتا ہے, کہ اسے معلوم ہے کہ اگر رسی چھوٹی تو ہلاک ہو جاؤں گا. آپ نے لفظ کی اگر قدر کی ہوتی تو میں یہاں نہ ہوتا, یہاں سے فرش کا سفر ہو جاتا. یعنی وہ طے کر رہا ہوتا ہے اگر ہاتھ سے رسی نکل گئی تو میری جان چلی جائے گی. یہی زمانے کو بتانا چاہتے ہیں, اگر رسی چھوٹ جائے تو جان جاتی ہے, علی چھوٹ جائے تو ایمان جاتا. بات پوری ہو رہی ہے. ختم کر رہا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں. یہ روایت سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. خدا آپ کو محفوظ رکھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تو ایک حکم نہیں ہے. اللہ نے اگر فرقے بنانے سے منع کیا ہے, دوسرے حکم میں تو پہلے یہ بھی کہا ہے کہ رسی کو تھامو. کہاں رہ گئے آپ, خدا کی قسم بھائی. دو حکم ہیں, ایک حکم نہیں ہے. کتنے حکم ہیں بولے؟ دو حکم ہیں. پہلا حکم کیا ہے؟ رسی کو تھامو. دوسرا حکم اس کے لیے ہے جس نے رسی تھامی ہو. اب میں کیسے آپ کی خدمت میں دیا کروں؟ مجھے یہ بتائیے کہ نماز الگ حکم ہے, وضو, آواز نہیں آئی, وضو الگ حکم ہے نا. کوئی صاحب کہے نہیں صاحب وضو نہیں کروں گا, نماز پڑھ لوں گا, نماز ہو جائے گی. ان کی نماز ان کے منہ پہ دے ماری جائے گی, چاہے جتنی بھی خلوص سے پڑھی ہو. کیوں صاحب؟ کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نماز کے لیے شرط ہے وضو. توجہ ہے یا نہیں؟ بغیر شرط کے مشروط نہیں ہوتا. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی. توجہ. تو اب یہ جو ولا تفرقو کا حکم ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو, یہ بغیر رسی تھامے نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے, کہاں رہ گئے؟ دیکھیں عقلی بات کر رہا ہوں آپ سے اب تک. پہلے رسی کو تھامنا پڑے گا, پھر نتیجہ نکلے گا ولا تفرقو. تو اب تلاش کرو نا زمانے میں وہ اللہ کی رسی ہے کون. شاباش جو اس جملے پہ بولا ہے, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ جڑیں گے. پہلے تلاش کرو نا وہ اللہ کی رسی ہے کون. اب میں آپ سے کیا پوچھوں؟ رسول مسجد میں بیٹھے ہیں, نبی کی مسجد ہے, نبی کا شہر ہے,
सच्चे सुच्चे साहबी रसूल के गिर्द बैठे हैं, शम्मे रिसालत के परवाने बैठे हैं। तवज्जो है या नहीं है? इतने में रसूल ने एक जुमला कहा, तवज्जो चाह रहा हूं सबकी, बड़ी खास तवज्जो। जब सब इर्द गिर्द बैठे थे तो रसूल ने कहा, अब जो इस दरवाजे से आएगा, नहीं साहब यार, नहीं साहब, मुझे अंदाजा होना चाहिए, मैं सरपाक में पढ़ रहा हूं। अब तक मैंने शिकवे का इजहार नहीं किया, लेकिन अब मुझे शिकवा रह जाएगा कि अगर कोई मेरे साथ साथ सब्र नहीं किया। तवज्जो चाह रहा हूं, रसूल ने कहा अब जो इस दरवाजे से आएगा वो मामूली इंसान नहीं होगा, वो अहले जन्नत में से होगा। अब मदीने के लोग हैरान हैं, कौन है ऐसा बंदा जिसके कदमों की गर्द अभी तक मदीने की गलियों में उड़ी भी नहीं है और रसूल कह रहे हैं कि ये जन्नत वाला है। हाय हाय हाय, रसूल पहले ही सनद लिख के दे रहा है, वो जन्नत वाला है। वो जैसे ही आएगा तो एक सवाल करेगा, अपने मतलब की बात करेगा। हाय हाय हाय, रसूल ने सबका जहन बना दिया कि कोई है जो आने वाला है। पता नहीं इस जुमले पे तवज्जो फरमाई या नहीं, कोई है जो आने वाला है। यानी रसूल जहन पहले बना देते हैं कि किसी ने आना है। हाय 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 हाय, तवज्जो तवज्जो चाह रहा हूं, किसी ने आना है। और जहन सिर्फ ये नहीं बताया कि कोई आएगा, दो खुसूसियात बताई। पहली खुसूसियत वो जन्नत वाला होगा, दूसरी खुसूसियत कि वो काम की बात पूछेगा। तो अब जो भी वो पूछे तो वो काम की बात होगी। तवज्जो चाह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां से वहां तक जमा हो जाए। एक तवीलुल कामत, रिजाल मुजर की शबीह, कबीले मुजर के तवीलुल कामत लोगों की तरह तवील कामत वाला अरब आया। अभी उसने दरवाजे से कदम रखा। अच्छा पहले मैं आपसे पूछूं, इंसानी नफ्सियात क्या है? मैं कहूंगा साहब दरवाजे से वो आएगा जो जन्नत वाला है। सब अभी मुझे देख रहे होंगे, जैसे ही मैं कहूंगा अपना रुख मोड़ लेंगे। बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। भाई नफ्सियात है या नहीं? फौरन रुख मोड़ के वहां देखेंगे। अब सब ने रसूल के चेहरे से दरवाजे की तरफ रुख किया। तवज्जो, इतने में एक तवीलुल कामत शख्स दरवाजे से दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ सफों को चीरता हुआ रसूल के पास आया। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बैठा, बैठते ही सवाल किया, ना हाल पूछा, ना अहवाल पूछे, ना फिक्र पूछी, ना अखलाक पूछा, बस एक सवाल किया कि या रसूल अल्लाह ये बताइए कि कुरान में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, ये बताइए वो रस्सी है कौन? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, वो रस्सी है कौन जिसे थामने का हुक्म दिया गया है? रसूल ने कुछ देर तवक्कुफ किया, अपने सर को झुकाया, फिर सर उठा के अली के कांधों पे हाथ रखेगा, ये है वो रस्सी। यार अभी तो मैं आऊंगा मिजाज पे। ये तो जो शिया घर का बच्चा हो और इस बात पे ना पहुंचे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप सब लोगों के जहन तैयार थे, मुझे एक मंजिल आगे जाना। फिर मेरी तरफ तवज्जो फरमाइएगा। सवाल किया था, नबी ने कहा वो काम की बात पूछेगा। वो आया, उसने सिर्फ अली का सवाल किया। अब जब हम मिंबर से फजाइल पढ़ के अली 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 करते हैं तो लोग कहते हैं चुटकुले सुना के चले गए, उन्हें पता ही नहीं है गदीर से ज्यादा काम की बात है ही। बताइए, अली की विलायत से बड़ा मसला भी कोई मसला है? तवज्जो तवज्जो, आपसे पूछ रहा हूं, आपने कितनी सादगी से ये जुमला सुना? क्या अली की इमामत से, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कोई बड़ा मसला है? नहीं है ना। अगर बड़ा मसला होता तो अल्लाह तेवर बदल के ना कहता, अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचा, कुछ ना पहुंचाया। मैं तो नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। अब सब्र करिए, तवज्जो। जैसे ही रसूल ने कहा ना, मुझे कीमत चाहिए इस जुमले की दुआओं की सूरत में। मैं बुजुर्गों से कह रहा हूं, और ये नौजवान मेरे साथ सफर करेंगे, बुजुर्गों के सामने हाथ जोड़े हुए हैं, मेरे साथ सफर कीजिएगा और इस जुमले को महफूज कीजिएगा। जैसे ही कहा ना, तवज्जो तवज्जो, जैसे ही कहा ना अली है वो रस्सी,
جسے تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. فَوَسَبَ الرَّجُلُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب, وہ شخص لبکا اور اچھلتے ہوئے علی کے پاس آ کے علی کو کس کے تھاما, آسمان کا رخ کر کے کہا پروردگار گواہ رہنا, تیری رسی کو بھی تھاما, تیرے رسول کی رسی کو. یا پروردگار, یا نہیں جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم یاد رکھیے, علی میں اور دنیا کی رسیوں میں فرق ہے. دنیا کی رسی کو تھامو تو ہاتھ چھل جاتے ہیں. اے شاباش جو سمجھا ہے. ہاں اگر لوہے کی زنجیروں کو کھینچو گے خون جاری ہوگا, رسی کو کھینچو گے ہاتھ چھل جاتے ہیں. علی وہ رسی ہے جسے جتنا کھینچتے جاؤ گے دل میں سکون اترتا چلا جائے گا. فرق ہے. نہیں ایک جملہ اور کہہ دوں, اگر اجازت ہو سرپاک والے میرا ساتھ دیں تو یہ جملہ سن لیں. روایت ختم نہیں ہوئی, مجھے واپس جانا ہے روایت پہ. کل وہیں سے گفتگو شروع کروں گا, مگر جملہ سن لیجئے. دیکھیے دنیا کی رسی میں اور اللہ کی رسی میں فرق ہے. اللہ کی رسی مادی رسی نہیں ہے. دنیا کی رسی میں اور اللہ کی رسی میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی رسی کو موت چھڑا دیتی ہے, طوفان توڑ دیتا ہے, مگر اللہ کی رسی وہ ہے نہ طوفان توڑ سکتا ہے نہ موت چھڑا سکتی. ختم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام شیعان حیدر کرار کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد عالم. گھبرایا نہ کریں, آگے آ جائیں, آگے تشریف لے آئیں. اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد عالم محمد. جو باہر موجود ہیں وہ اندر آ جائیں تاکہ ذکر کا سلسلہ جاری ہو جائے. اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد عالم محمد پر. علی کے عشق کا مزہ آتا ہی طوفانوں میں ہے. نہیں صاحب, آپ نے اس جملے کی قیمت نہیں دی ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں, آگے آ جائیں, اب قریب ہو جائیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے کہا نا علی کے عشق کا لطف ہی طوفانوں میں آتا ہے. اہل بیت کی کشتی چلتی ہی طوفانوں میں ہے. کس نے اس جملے کو سمجھا ہے؟ ہاں, جب طوفان کی لہریں سر اٹھانے لگے, پہاڑوں سے اونچی ہو جائیں, ہر شخص ڈوب جاتا ہے, بچتا وہی ہے جو کشتی میں آ جائے. ہم نے یہ ذکر کر کے کشتی بنا رکھی ہے. یہ حسین ابن علی کی کشتی ہے. غرق ہو جاتا ہے جو کشتی میں نہیں آتا. جملہ کہہ دوں, چاہے نوح کا سگا بیٹا کیوں نہ ہو. اب جملہ یاد رکھنا, اب دنیا یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ کون سے مسلک سے ہے. دنیا دیکھے گی کشتی والا ہے یا باہر والا. یا ختم ہو گئی تقریر. اب میں اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اجازت ہو تو 4 مصرے سنا دوں تاکہ طوفان ذہنوں پہ اثر نہ کرے. یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں, اگلے مصرے پہ بولے تو چوتھا مصرہ پڑھوں گا, وگرنہ بس یہی میرا وقت پورا ہو گیا. یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں, حسینیت کے سمندر میں ڈوب. زندہ باد, زندہ باد, مردہ بیش. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. ساتھ ہیں یا نہیں ہے؟ پڑھوں چوتھا مصرع. یزیدیت کے, بس یہ روایت کل سے آغاز کروں گا. یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں, حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. اور تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت, ارے یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے.
یا مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت کرے یہ ناممکن ہے اور تو نہ کر پائے گا. مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت کرے یہ ناممکن ہے اور تو نہ کر پائے گا. میرا بیٹا علی تیرے کردار کو تیرے دارالحکومت میں دفنائے گا. واہ میرے ایک جون جیسا بھی ممکن نہیں. میرے ایک جون جیسا ابھی ممکن نہیں. تو 71 کہاں سے بلا لائے گا. واہ تیرا 9 لاکھ کا ہوگا لشکر اگر میرے اصغر کے ہاتھوں سے مر جائے. واہ سبحان اللہ. اصغر کہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر. اصغر کہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر اسلام کو سکھا دیا چلنا زمین. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. میں روایت پوری نہ کر سکا، انشاءاللہ کل بشرط زندگی آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. بات آ گئی ہے اس قربانی پر جس کا نام اصغر تھا اور حسین نے اس کی قربانی کو اکبر بنا دیا. پڑھا لکھا مجمع ہے، تفصیل تو نہیں پڑھوں گا، مگر 2 جملے احساس کے سن لیں. جن کے گھر میں چھوٹے چھوٹی بچے ہیں نا، بیٹے ہیں، پوتے ہیں، خصوصاً وہ میری مائیں بہنیں جن کی گودیاں آباد ہیں ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں، میں جملہ کہتا ہوں. ام رباب کو اللہ نے جو چاند دیا نا 9 رجب 60 ہجری مدینے میں حسین کے گھر میں گلاب کھلا. اب اس سے بہتر تعبیر تو نہیں پڑھ سکتا تھا. 10ویں محرم کو شہادت ہے، عاشور کے دن 61 ہجری. 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. کہہ دوں جملہ، یہ واحد شہید ہے جس کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی. کس نے احساس کیا اس جملے کا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سنیں گے جملہ؟ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. جب منہال مدینے سے واپس آیا نا حج کر کے، تو مختار نے پوچھا منہال تو میرے امام سے مل کے آیا ہے؟ مجھے دیکھنا، مل کے ماتم کرنا. جو آپ کے لیے ہے وہی میرے لیے ہے. کچھ دیر کے لیے سب موسم کو چھوڑ کر حسین کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ننھے گلاب کا پرسہ دیتے ہیں جو ابھی کھل کے مسکرایا بھی نہ تھا. اجرکم علی اللہ. منہال سے مختار نے پوچھا کیا تو میرے مولا سے مل کے آیا ہے؟ کہا ہاں میں آقا سے مل کے آیا ہوں، میں سید سجاد سے مل کے آیا ہوں. کہ تو نے بتایا میری طرف دیکھو، کہ تو نے انہیں بتایا کہ یہاں پر مختار نے قیام کیا ہے، آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کر رہا ہے. جملہ سننا اور ماتم کرنا جتنے اولاد والے بیٹھے ہیں. کہا میں نے انہیں بتایا کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر مار رہا ہے. حسرت چہرے میں بھر کے مختار نے بس ایک سوال کیا کہ یہ بتا میرے مولا نے میرے لیے کہا کیا؟ کہ انہوں نے بس ایک سوال کیا. کہ مختار نے کہا کیا سوال کیا میرے آقا نے؟ کہنے لگے بس اتنا پوچھا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کہ بس اتنا پوچھا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ مختار نے کوششیں تیز کی، ہرملہ کو پکڑا. میری طرف دیکھنا، 3 تیر سن لو، ختم ہو گئی تقریر. کہا ہرملہ جب آ گیا نا، گرفتار کر کے آئے، ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں. کہنے لگا مختار کہ یہ بتا تو نے کربلا میں آخر کون سا ایسا ستم کیا؟ کیا آقا نے نہ شمر کا پوچھا، نہ خولی کا پوچھا، نہ سنان بن انس کا پوچھا، بس تیرا سوال کیا. کہ امیر مجھے معاف رکھ، میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا کیا. جب مختار نے سختی کی نا تو کہنے لگا امیر یوں تو میرے ترکش میں بہت سے تیر تھے، مگر 3 تیر ایسے تھے، میں زبان حال میں کہہ دوں جملہ، 3 تیر ایسے تھے جنہوں نے زہرا کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب مختار جانے آپ جانے،
मुख्तार ने पूछा सच सच बता वो कौन से 3 तीर थे? कहने लगा अमीर अमीर पहला तीर तब चलाया जब सकाए सकीना मशकीज़ा दरिया से भर के चला, तेजी से खेमे की तरफ जा रहा था। पिसरे साद ने कहा हुरमला खेमे में पानी न पहुंचने पाए, मैंने तीर चलाया, तीर मशकीज़े पे लगा, पानी नहीं बहा, अब्बास की आरज़ू बह गई। अजरुकुम अलल्लाह अजरुकुम अलल्लाह। अली का लाल सकीना से वादा करके आया था, तीर मशकीज़े पे लगा, अब्बास का पानी बहा, अब्बास ने घोड़े को मोड़ लिया। अब खेमे में जाके अब्बास क्या करेगा? अजरुकुम अलल्लाह। का बता दूसरा तीर कौन सा है? का अमीर माफ रख, मैं दूसरा तीर नहीं बता सकता। हाँ मैं तीसरा तीर तुझे बताता हूँ। मैंने तीसरा तीर कब चलाया? का बता तीसरा तीर कब चलाया? का जब ज़हरा का लाल जख्मों से चूर चूर पुश्त फरस पे झोल रहा था और हुसैन सीन से जमीन पे ना आते थे, मैंने एक 3 भालों वाला तीर चलाया, वो तीर हुसैन के सीने में लगा। अजरुकुम अलल्लाह। मैंने बहुत जल्दी जल्दी सुनाया आपको। अजरुकुम अलल्लाह। अब जो हाजत मांगनी हो मांग लेना, बाबुल हवाइज का सदका दे देना। खुदा जो बे औलाद है रजा भाई के लिए और तमाम लोगों के लिए, खुदा जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता करे। उम्मे रबाब की उजड़ी गोद के सदके में अब इससे बड़ी दुआ मैं दे नहीं सकता। खुदा तुम सबके बच्चों को सलामत रखे। अब जुमला सुनो और मातम करना। का बता दूसरा तीर कौन सा था? का अमीर माफ कर दे। का नहीं तुझे बताना पड़ेगा। का अच्छा अमीर सुन, मैंने दूसरा तीर तब चलाया जब हुसैन मक्तल में अली असगर को लेके आए। पढ़ूं जुमला का जब बच्चे ने अपनी खुश्क जबान होठों पे फेरी है ना, सिपाही पलट पलट के रोने लगे। मुझे इतना बताओ, जिस असगर की प्यास देख के यजीद के सिपाही रोने लगे, 3 दिन तक उम्मे रवा। अजरुकुम अलल्लाह। मेरी तरफ देखना। का जैसे ही ये बगावत के आसार नजर आए, पिसरे साद ने कहा आईना हुरमला कहाँ है? इख्ता कलामल हुसैन। कब मैं आया, मैंने तरकश में से तीर निकाला, पहला निशाना खता हुआ, दूसरा निशाना खता हुआ, मेरे हाथों में लर्जा था। पिसरे साद आया, ए हुरमला तू तो बड़ा तीर अंदाज है, ये तेरे हाथ कपकपा क्यों रहे हैं? ये तेरे हाथों में लर्जा क्यों है? कब तुझे वो नजर नहीं आ रहा जो मैं देख रहा हूं? जब तीर चलाना चाहता हूं, एक बुरके वाली बीवी आती है, कहती है हुरमला मेरे बच्चे ले तेरा क्या? जो करे मातम जिसे गाजी के सदके में मिले। आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं। आप जाने, आपका आका जाने, तीर मामूली नहीं था, सै शोभा तीर था। एक हिस्सा हुसैन के बाजू में लगा, एक मिनल हुस्न इलल हुस्न, एक कान में लगा, दूसरे कान से बाहर आया। अब मुझे नहीं पता कैसे मातम करोगे। तीसरे ने अली असगर का गला छेदा। सरपाक वालों जुमला कह दो, कैसे पढ़ूं? तीर बड़ा था, गला छोटा था। अल्लामा कंतूरी कहते हैं वो तो तीर हुसैन के बाजू में लगा, अगर न लगता जहां जहां तीर जाता अली असगर का